بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ بنگلہ دیش میں سعودی سفارت خانہ لاک ڈاؤن کے دوران پھر سے بند رہے گا۔ اجل ویب کے مطابق سعودی سفارت خانے نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بنگلہ دیشی حکومت نے پھر 28 جون سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ اس دوران ہنگامی اور ضروری امور ہی انجام دیے جائیں گے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کورونا کیس بڑھ جانے کی پیش نظر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جب تک بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن رہے گا سفارت خانہ بھی بند رہے گا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں کورونا وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا پلس کے کیس میں خطرناک حد تک اضافے کے بعد حکومت نے لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں سنیچر کو لبنان سے 14 ملین سے زیادہ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ جدہ اسلامی پورٹ پر اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ آئرن شیٹس کی شپمنٹ میں منشیات چھپائی گئی تھی۔ بیان میں کہا گیا کہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ریاض ریجن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ہراس میں لیا گیا ہے۔ اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اپریل میں لبنان سے منشیات اسمگلنگ کی 2 بڑی کارروائیاں ناکام بنائے جانے کے بعد سعودی عرب نے لبنان سے پھلوں اور سبزیوں کی درآمد پر پابندی لگا رکھی ہے۔ عرب اتحاد نے سنیچر کی رات اور اتوار کی صبح سعودی عرب پر ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے ڈرونز حملے ناکام بنائے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ سنیچر کی رات جنوبی سعودی عرب بارودی مواد سے لدے 2 ڈرونز راستے میں رک کر تباہ کر دیے گئے۔ اتوار کی صبح حمیص مشید کی طرف بھیجے گئے حوثیوں کی ڈرونز کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ عرب اتحاد نے بیان میں کہا کہ حوثی ملیشیا دانستہ طور پر شہری اور شہری اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عام شہریوں کے تحفظ اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ مملکت کے 5 علاقوں میں مزید 7 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا گیا ہے۔ نمازیوں کے کورونا میں مبتلا ہونے پر مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق گزشتہ 140 دن کے دوران 1672 مساجد کو عارضی طور پر بند کیے جانے پر سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا جا چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سنیچر کو جو 7 مساجد بحال کی گئی ہے ان میں 2 کا تعلق الباحہ اور جیزان جبکہ ایک کا تعلق عسیر شرقیہ حدود شمالیہ ریجنوں سے ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مساجد کی بندش اور پھر انہیں سینیٹائز کر کے کھولنے کے اقدامات نمازیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کیے جا رہے ہیں۔ تمام نمازی مساجد آتے ہوئے ماسک پہنیں، سماجی فاصلے کی پابندی کریں اور جانماز ہمراہ لائیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اتوار کو مشرقی ریجن میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ اتوار کو جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی۔ متعلقہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار کو مکہ اور مدینہ ریجن کے ساحلی مقامات پر گرد آلود تیز ہوائیں چلے گی جس سے حد نظر متاثر ہوگی۔ بیان میں قومی مرکز نے مزید کہا کہ اتوار کو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ الاقصی اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔